السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 27۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، شکریہ۔ اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سارے دروازے، کھڑکیاں اور روشندان بند تھے، مگر پھر بھی کوئی اندر آ گیا۔ شانی شنیل کی جامنی رضائی میں لپٹی ہوئی تھی۔ سامنے دیوار پر آویزہ کلب ٹک ٹک کی مدھم آواز پیدا کر رہا تھا۔ جالا اور زہرا ساتھ والے کمرے میں محو خواب تھی۔ باہر احاطے سے آگے رکھوالی والا ایک سینٹ پر ناٹ کتا بار بار سناٹے کا سینہ چیر کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ اچانک شانی کے اندر کی آنکھ نے اسے بتایا کہ کمرے میں کوئی ہے، کوئی وجود، کوئی حرکت کرتا اور سانس لیتا ہو وجود۔ اسے کمرے میں ایک غیر منوس شدت کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ کیسی خوشبو تھی؟ شانی سے ٹھیک سے شناخت نہیں کر سکی تھی۔ اسے لگا یہ گلاب اور گیندے کے پھولوں کی ملی جلی خوشبو ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سینہ دھک دھک کرنے لگا، سانس میں تیزی آ گئی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ ہے۔ یہ کیفیت اس نے پچھلے چند ماہ میں پہلے بھی 3-4 مرتبہ محسوس کی تھی، یہی خوشبو، ایسی ہی حدت، مگر اس مرتبہ یہ کیفیت زیادہ شدید اور واضح تھی۔ اس کے کانوں میں ایک نہایت مدھم سگوشی سے گونج رہی تھی، جیسے کوئی عورت سانسوں کی لے میں بول رہی ہو۔ شانی ہمیشہ سے حقیقت پسند رہی تھی۔ دیہی علاقے میں رہنے کے باوجود وہ توہم پرستی اور خلاف عقل عقائد سے کوسوں دور تھی۔ وہ ایسے کمزور اعصاب کی مالک بھی نہیں تھی جو بندے کو ناموجود اشیاء کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں، مگر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کے سامنے تھا، اور وہ خواہش کے باوجود اس سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ نگینا عرصہ وہ مر چکی تھی، لیکن ناقابل فہم احساسات شانی کو باور کراتے رہتے تھے کہ وہ اس کے آس پاس موجود ہے۔ اب بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، کوئی وجود کمرے میں تھا، سانس لے رہا تھا، حرکت کر رہا تھا۔ اس کی سرگوشی واضح نہیں تھی، مگر وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ چاندی کے موٹے بھاری کڑے کھنکھنا رہے تھے، سرگوشی کی آواز ان میں مدغم ہو رہی تھی۔ پھر ایک دم یہ کیفیت ختم ہو گئی، کمرے کی نامانوس عزت جاتی رہی، گلاب اور گیندے کی خوشبو تحلیل ہو گئی۔ شانی نے جلدی سے اٹھ کر ٹیوب لائٹ جلا دی۔ سخت سردی میں اس کا جسم پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا، بھاری بھرکم جالا اور نوخے زہرا بے خبر سو رہی تھی۔ کھڑکیوں اور دروازوں سے باہر مکمل خاموشی تھی۔ رکھوالی کا کتا بھی اب خاموش تھا۔ وہ رضائی میں اچھی طرح دبک کر لیٹ گئی۔ دیر تک امی جان کا بتایا ہوا ایک ورد کرتی رہی، پھر دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلے روز سارا دن رات والا واقعہ شانی کے ذہن پر سوار رہا۔ وہ اسے پیچھے چھڑانے کی بہت کوشش کرتی رہی، مگر ناکام رہی۔ پتہ نہیں کیوں اسے تنہائی سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس رات وہ اپنے اور جالا کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھ کر سوئی۔ حالت نیند میں بھی ایک یاسمیز خوف شانی کے رگوں پہ میں سمایا رہا۔ بہر طور وہ اگلے روز تک خود کو کسی حد تک سنبھال چکی تھی۔ خود کو مزید سنبھالنے کے لیے اس نے ایک مصروفیت ڈھونڈ لی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ باہر لان میں نکل آئی۔ اس مختصر لان میں خودرو پودے اور گھاس بڑی ہوئی تھی۔ ببون بیلوں کو بھی تراش خراش کی ضرورت تھی، کئی گملوں میں غالباً ہفتوں سے پانی نہیں دیا گیا تھا۔ وہ لان کو بنانے سنوارنے میں لگ گئی۔ اسے یوں کمر بستہ دیکھ کر زہرا بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئی۔ ایک بڑے کینچی کی مدد سے شانی بیلوں کو خوبصورتی سے تراشنے لگی۔ زہرا کیاریوں میں سے گھاس پھوس صاف کرنے لگی۔ جالا نے اسے کام کرتے دیکھا تو لپک کر آئی۔ چودھرانی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیوں مجھ کو میری نظروں میں ذلیل کر رہی ہے؟ کل بھی آپ سارا دن باورچی خانے میں گھسی رہی۔ آپ پیچھے ہٹ جائیں، مجھے کرنے دے یہ سارا کچھ۔ نہیں جالا، میں اپنی خوشی سے لگی ہوں، ذرا ہاتھ پاؤں کھل جائیں گے۔ پر چودھرانی، کچھ نہیں جالا، شانی نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اندر جا کر جا پوچھ کر لو۔ تھوڑے سے تردد کے بعد جالا اندر چلی گئی۔ شانی اور زہرا اپنے کام میں لگی رہی۔ دھند چھٹ گئی تھی، اب خوشگوار دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ شانی نے گرم چادر اتار کر ایک طرف ڈال دی، دوپٹہ کمر سے باندھ لیا تھا۔ سردی کے باوجود اسے پسینہ آ گیا اور گال مشقت سے سرخ ہو گئے۔ کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کنکھیوں سے ان پتھریلی جالیوں کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی جن کے پار بھابو اور منا رہتے تھے۔ دیوار کے پار وسیع خوبصورت لان کی جھلک جالیوں میں سے نظر آتی تھی تو شانی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا تھا۔ اس کے دل میں یہ امید جاگتی تھی کہ شاید بھابو یا منا اپنے لان میں نظر آ جائے۔ مننے کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں واقعی ترس گئی تھی۔ 1.5-2 گھنٹے مصروف رہ کر شانی نے بہت سا کام نمٹا لیا۔ گارڈینا کی باڑ کٹ گئی، بیلوں اور چھوٹے پودوں کی تراش خراش بھی ہو گئی، سب کچھ صاف ستھرا نظر آنے لگا۔ زہرا حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایک چودھرانی کا بے شک وہ جوان تھی، اس طرح بھاگ بھاگ کر کام کرنے سے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ زہرا کو جالا نے باورچی خانے سے آواز دی، وہ اندر چلی گئی۔ شانی لان میں اکیلی رہ گئی۔ آم کے درخت کی ایک شاخ سے پھٹی پرانی پتنگ اٹکی ہوئی تھی۔ شانی سے شاخ سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاخ ذرا اونچی تھی۔ شانی نے 2-3 بار پنجوں کے بل اچھل کر پتنگ تک ہاتھ پہنچانا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ ایک دم وہ بری طرح چونک گئی۔ اسے لگا کوئی اس کے عین پیچھے موجود ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس کے جیٹھی کھڑے تھے۔
चौधरी बशीर हस्बे साबिक शलवार कमीज और वास्कट में था। चौड़े चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। पता नहीं वो कब खामोशी से आया था और यहां खड़ा हो गया था। शानी ने एकदम खज्जल होकर दुपट्टा कमर से खोला और सर पर फैलाया। चौधरी बशीर तेज नजरों से देखता जा रहा था। वो मैं बस जरा, शानी हकलाई। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा इस तरह ज्यादा देर सेन में रहना ठीक नहीं। तुम दूसरों की नजरों से जितना छुपी रहोगी इतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है, मैं एहतियात करूंगी। वो तेजी से अंदर की तरफ लपकी। ठहरो। अकब से चौधरी बशीर की गर्जदार आवाज सुनाई दी। शानी ठटक कर सवाले नजरों से इसे देखने लगी। ये अपनी चादर तुम यहां छोड़े जा रही हो? चौधरी ने संजीदगी से कहा। ओह सॉरी, शानी बोली और जल्दी से गर्म चादर लेकर अंदर चली गई। चौधरी बशीर इसे आखिर तक गहरी नजरों से देखता रहा। इस दोपहर शानी खाने के नाम पर चंद दिवाले लेकर लेटी तो एक अजीब तरह की तशवीश इसके लहू में सरायत करने लगी। इसे चौधरी बशीर की वो निगाहें याद है जिनसे इसने शानी को घूरा था। ये निगाहें किसी भी रिश्ते या ताल्लुक वास्ते से मुबर्रा थी। ये सिर्फ एक मर्द की निगाहें थी, एक गैर मर्द की निगाहें। शानी के ज़हन में अजीब वसवसे सर उठाने लगे। कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। गाहे गाहे में खुद को टोकती और रोकती भी थी। शानी, तुम क्यों हर शख्स के हवाले से फौरन अंदेशों में मुब्तला हो जाती हो? दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही नहीं तो ये जरूरी कि नहीं कि हर चेहरे के पीछे किसी मुफाद परस्त, बददियानत या बदकार का चेहरा ही छुपा हो। इसी दुनिया में फरिश्ता सिर्फ लोग भी तो बसते हैं जो दामन न छोड़े तो मलाइका वजू करें, जिनके वजूद से नेकी का वजूद है, जिनकी निगाहों से मोहब्बत के चश्मे फूटते हैं, जिनके जाहिर व बातिन में महर व वफा के सूरज चमकते हैं। हर कसौटी, हर इम्तिहान में पूरे उतरने वाले लोग जो अपने कौल और ईमान के लिए कट मरते हैं। ये लोग भी इन्हीं गली कूचों में बिखरे हुए हैं। तुम उनको क्यों भूल रही हो? इस सवाल का जवाब भी शानी के अंदर ही से आया। मैं इन लोगों को भूल नहीं रही, मैं जानती हूं वो है। वो ना होते तो ये दुनिया अपने मदार पर कायम कैसे रहती? इसके पहाड़ रूल के गाले क्यों ना बनते और इस अजरा में फलकी की बारिश क्यों ना होती? बस ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपने बाबल के आंगन से निकलने के बाद अभी तक उनमें से किसी शख्स से नहीं मिली। मैं बस दूसरी किस्म के लोगों से ही मिलती रही हूं। इसे एक संगीन इत्तेफाक कहिए, कुछ और के अभी तक मेरे हिस्से में दूसरी किस्म के लोग ही आए हैं। वो चौधरी महर हो या अकबरा, उस्मानी हो या माजिदा, जिक्रिया हो और जनते या कासिम बरलास या जाला, सब एक ही तर्ज के नफूस हैं। इन लोगों ने मेरी सोच को डगमगाया था और मेरे एतमाद को मजरू कर दिया था। वो देर तक भाबों के शोहर और अपने जेठ चौधरी बशीर के बारे में सोचती रही और मुस्तकबिल के आईने में इसकी सूरत देखने की कोशिश करती रही। उस दिन शाम को भाबो फिर मिली। वो आज भी मुन्ने के बगैर थी। शानी ने सबसे पहले इससे अंदूरी के बारे में पूछा। भाबो ने बताया कि भी 2 घंटे पहले वो खुद अंदूरी को देखकर आई है। वो अब कोठी के सर्वक क्वार्टर में बड़े आराम से है। इसकी जख्मी टांग की मरहम पट्टी भी कर दी गई है। एक मुलाजिमा हर वक्त इसकी देखभाल कर रही है। क्या तुम खुद इससे मिली हो? शानी ने पूछा। नहीं, तुम्हारे भाईजान ने मना किया था। मैंने इसे जरा फासले से देखा है, पर हर तरह से अपनी तसल्ली कर ली है। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद वो बोली, वैसे तुम्हारे भाईजान इतने सख्त नहीं जितने चेहरे से नजर आते हैं। पहले मुझसे कहा था कि हफ्ते में बस 2 बार जाकर शानी से मिल लिया करो, लेकिन अभी कुछ देर पहले कहने लगे एक दिन छोड़कर चली जाया करो, अकेली रहती है, जरा दिल बहल जाया करेगा। तुम्हारे लिए कपड़े सिलवाने के लिए पैसे भी दिए हैं। कह रहे थे कि इससे पूछ लेना, किसी चीज की जरूरत है तो बता दे। उन्होंने पहले ही मेरे लिए कुछ कम नहीं किया है। शानी होले से बोली। वो जिसका नाम आप कादरी ले रही हैं, वो तो मुझे जलाने पर ही तुल गया था। परेशान होने की बात नहीं, इसे भी आस्ता आस्ता संभाल लेंगे तुम्हारे भाईजान, भाबो ने तसल्ली बख्श लहजे में कहा। शानी ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में खामोशी तारी हो गई। आज सर्दी मामूल से ज्यादा थी। भाबो ने झुककर आतिशदान में लकड़ियां दुरुस्त की और खामोशी को तोड़ते हुए कहा, हो सकता है कि तुम्हारे भाईजान कुछ दिन बाद, मेरा मतलब है 4-6 हफ्ते बाद मुन्ने को भी मिलने की इजाजत दे दें। मगर क्या? शानी ने बेताबी से पूछा। मसला फिर वही आ जाता है ना। वो ये चाहते हैं कि ये बात हर किसी से छुपी रहे कि तुम यहाँ हो। बेशक मुन्ना बहुत सियाना है, लेकिन फिर भी बच्चा है। किसी वक्त किसी के सामने इसके मुंह से बात निकल सकती है। अचानक शानी के ज़हन में एक बात आई। वो बोली, भाबो मेरे दिमाग में एक छोटा सा नुक्ता आया है। वो क्या? तुमने मुझे मुन्ने की बीमारी और बीमारी के दौरान इसकी उल्टी सीधी बातों के बारे में जो कुछ बताया है, इसमें से एक राह निकल रही है। कैसी राह? तुमने बताया है ना, वो अक्सर कहता रहता है कि इसने मुझे देखा है, मुझसे बात की है। हाँ, ऐसी बातें तो वो करता था, बल्कि किसी वक्त अब भी करता है। तो फिर इसके मुंह से भी कभी मेरे बारे में कुछ निकल भी जाएगा तो सुनने वाला यही समझेगा कि वो उल्टी हाँक रहा है। भाबो ने पुरसोच अंदाज में ऊपर नीचे सर हिलाया। तुम्हारी बात में वजन तो है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे भाईजान भी ये बात मानेंगे। तुम उनसे कहकर तो देखो।
کیا کہوں؟ اوہ بھابو، وہ جو میں نے کہا ہے۔ اچھا، کسی دن موقع دیکھ کر بات کروں گی، بھابو نے کہا اور آتش دان میں مزید لکڑیاں جھونکنے کے لیے ذرا جھکی۔ اچانک اسے شدید کھانسی ہوئی۔ شانی نے سمجھا ابھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کھانسی اتنی شدید تھی کہ بھابو دوہری ہوتی چلی گئی۔ بھابو کیا ہوا؟ بھابو، شانی بے تاب ہو کر چلائی۔ اس کے ساتھ ہی وہ زہرا کو آوازیں دینے لگی، پانی لاؤ زہرا، پانی لاؤ۔ اس نے بھابو کو سیدھا کیا، اس کا سانس بحال کرنے کے لیے گلے اور سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ چند لمحوں میں بھابو کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ زہرا کے پانی لاتے لاتے بھابو سنبھل گئی۔ شانی سے اپنے ہاتھ سے چند گھٹ پانی پلایا۔ کھانسی کے سبب بھابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بے حد بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میرا خیال ہے کہ گلے میں دھواں لگ گیا ہے۔ شانی نے اس موقع پر کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے بھابو کو لیٹ جانے کے لیے کہا، لیکن اٹھتے ہوئے بولی، جا کر دوائی کھا لیتی ہوں۔ شانی کی آواز سن کر جالا بھی دوڑتی آئی تھی۔ شانی نے اس سے کہا کہ وہ چودرانی جی کو سہارا دے کر گھر تک پہنچائے۔ بھابو چند قدم جالا کے سارے سے چلی، پھر خود ہی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ بھابو کے جانے کے بعد شانی دیر تک کمرے کے اندر ہی بے قراری سے ٹہلتی رہی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ بھابو بیمار ہے، وہ اپنی بیماری چھپا رہی تھی۔ پتہ نہیں کہ چودھری بشیر کو بھی خبر تھی یا نہیں۔ اگر اسے خبر نہیں تھی تو پھر علاج کہاں سے ہو رہا تھا؟ شانی نے زہرا کو بلایا اور اس سے ٹو لینے کی کوشش کی۔ زہرا ذرا سہمی ہوئی تھی، شاید جالا نے اسے دھمکایا ہوا تھا کہ وہ شانی سے زیادہ بات نہ کرے۔ شانی کے سوالات پر زہرا نے مختصر جواب دیے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ بڑی مالکن کو 1.5-2 مہینے پہلے بخار ہوا تھا، الٹیاں بھی آتی رہی تھی۔ ان دنوں بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ اب وہ چلتی پھرتی ہے، لیکن گاہے بگاہے طبیعت خراب بھی ہو جاتی ہے۔ 10-15 روز پہلے زہرا نے بڑی مالکن کو چودھری صاحب اور منع کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے دیکھا تھا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا تھا کہ وہ شہر جا رہے ہیں اور کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے۔ ابھی شانی اور زہرا کی بات ہو رہی تھی کہ جالا دن دناتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ زہرا جلدی سے بولی، اچھا چودرانی جی، میں اب چلتی ہوں۔ شانی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ جالا نے گھر میں داخل ہوتے اس پہ معمول تفتیشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، پھر زہرا کے پاس پہنچ گئی۔ رات شانی کو بہت دیر سے نیند آئی تھی اور اس اگلے روز اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ سورج کافی اوپر آ گیا تھا، سین میں خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ گرم پانی سے نہا کر اس نے بھابو کا ایک جوڑا پہن لیا۔ کپڑے تھوڑے سے کھلے اور لمبے تھے، پھر بھی سج رہے تھے اور شانی کو بھی ذرا اچھے ہی لگ رہے تھے۔ ان میں سے اسے بھابو کی خوشبو آتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھابو کے گلے سے لگی ہوئی ہے۔ یہ عجیب بات تھی کہ جیٹھانی دیورانی کے روایتی رشتے کے بجائے ان میں ایک ایسی ہم آہنگی پیدا ہو چکی تھی جو کم ہی کم دیکھنے میں آتی ہے۔ شانی کا ذہن رات والے واقعے میں الجھا ہوا تھا اور وہ بھابو کی تکلیف کے حوالے سے مسلسل سوچ بچار کر رہی تھی۔ اس نے تہیہ کیا تھا کہ اگلی ملاقات میں بھابو سے سب کچھ تفصیلاً پوچھ کر رہے گی۔ وہ انیکسی کی چھت پر چلی گئی دھوپ میں ٹہلنے۔ چھت کے چاروں طرف 5 فٹ اونچی منڈیر تھی جس میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے ویسی ہی پتھریلی جالیاں موجود تھی جو نیچے انیکسی کی 4 دیواری میں بھی لگی ہوئی تھی۔ اچانک شانی چونک سی گئی۔ اس سے نیچے ایک نامانوس سا شور محسوس ہوا۔ بہت سے لوگ ایک ساتھ بول رہے تھے۔ سینٹ برنارڈ کا کتا بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ شانی جلدی سے جالی کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے نیچے جھانکا۔ ایک نیلی جیپ بیرونی گیٹ سے آندھی کی رفتار کے ساتھ اندرونی گیٹ کی طرف آ رہی تھی۔ پھر شانی کی آنکھوں نے ایک حیرتناک منظر دیکھا۔ جیپ گیٹ سے ٹکرائی اور اس کے آہنی کھٹکے کو دھماکے سے توڑتے ہوئے اندر آ گئی۔ اس میں سے 2 افراد چھلانگ لگا کر نیچے اترے۔ ان میں سے اگلے شخص کو دیکھ کر شانی سکتے میں رہ گئی۔ اس کے لمبے بال عجیب سرمستی کے عالم میں لہرا رہے تھے۔ وہ رستم سیال تھا۔ چودھری بشیر کا ایک کارندہ رستم سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ جس طرح شانی حیرت سے منظر دیکھ رہی تھی، یقیناً اسی طرح یہ شخص بھی گیٹ ٹوٹنے کا منظر دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا۔ رستم نے کھڑے کھڑے ایسی زور کی ٹانگ کرندے کے سینے پر رسید کی کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی فٹ دور جا گرا۔ گرتے ساتھ وہ اٹھا۔ اس کے چہرے پر دہشت کے سائے تھے۔ رستم کے سامنے کسی طرح کی مزاحمت پیش کرنے کے بجائے وہ ایک دم مڑا اور اندر کو بھاگا۔ رستم سفید شلوار قمیص میں تھا، ایک گرم چادر اس کے کندھوں پر تھی اور پہلو پر لٹک رہی تھی۔ پھر شانی کی نگاہ رستم کے ساتھی پر پڑی۔ شانی کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ یہ زوار تھا، رستم کا ہم نوالا و پیالہ۔ اس سے شانی کی ملاقات راولپنڈی میں ہوئی تھی۔ حویلی میں آگ لگنے کے بعد جب رستم اور شانی نارپور سے نکلے تھے تو پنڈی میں زوار کے پاس ہی پناہ گزین ہوئے تھے۔ زوار کو دیکھنے کے بعد شانی کی نگاہ پھر رستم کی طرف گئی۔ وہ بڑے قہرناک انداز میں لمبے لمبے ڈگ پھرتا ایک بند دروازے کے سامنے پہنچا۔ یہ ایک سرونٹ کوارٹر ٹائپ جگہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی رکھوالی کے کتوں کو رکھنے کے لیے ایک جالی دار کوٹلی تھی۔ رستم نے لکڑی کے دروازے کو زوردار ٹھوکر رسید کی۔ وہ اندر سے بند تھا۔ رستم کی للکار دور تک گونجی، باہر نکل شادے، میں کہتا ہوں باہر نکل۔ اسی کی آواز میں آگ تھی اور غضب و غضب کی بلند لہریں تھی۔ رستم کی دوسری آواز پر بند دروازہ کھلا اور ایک شخص نے حیرت کے عالم میں باہر جھانکا۔ اس کا دروازہ کھولنا اس کے لیے قیامت بن گیا۔ رستم نے اسے سر کے باروں سے پکڑا اور کھینچ کر زور سے گھما کر
اس زور سے گھمایا کہ وہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا احاطے کے وسط میں جا گرا۔ شانی نے پہچان لیا، یہ وہی لشکرہ تھا جسے شانی نے اپنی آمد کے پہلے رکھوالے کے کتوں کو ٹہلاتے دیکھا تھا۔ شانی کو اس کا نام غیر معلوم نہیں تھا، تاہم اس کی شکل و شباہ سے آیا تھا کہ وہ ایک زور آور اور شفاق شخص تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص گرالو زمین پر سے مکمل طور پر اٹھ پاتا، رستم عقاب کی طرف پر جھپٹا اور اسے بے رحمی سے مارنے لگا۔ وہ چودھری بشیر کے گھر میں گھس کر اس کے وفادار کو مار رہا تھا۔ آس پاس چودھری کے کئی وفادار کرندے موجود تھے، مگر ابھی تک کوئی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ واقعی حیرانی کی بات تھی۔ شاید سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ دیکھنے والے ابھی تک سمجھ نہیں سکے تھے۔ دوسری وجہ رستم کی اپنی شخصیت بھی ہو سکتی تھی، اسے جاننے والے اس کے رکھ رکھاؤ سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ رستم کے سامنے آنے کا مطلب کیا ہوگا، خاص طور سے ایسی صورتحال میں کہ وہ سرتپا شعلہ جوالا نظر آ رہا تھا۔ چھت پر سے شانی نے کم از کم 2 ایسے افراد کو دیکھا جو اپنے ساتھی کو احاطے کے بیچوں بیچ مار کھاتے دیکھ کر آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ رہے تھے اور دیواروں کے پیچھے اوجھل ہو گئے تھے۔ اب تک جو کچھ ہوا تھا یہ ایک 1.5 منٹ کے اندر ہوا، پھر ایک ایسی 4 دیواری میں جہاں چودھری کے چمچوں کڑچھوں کی بھرمار تھی، رستم کو فری ہینڈ ملا ہوا تھا اور یہ تعجب کی بات تھی۔ اچانک شانی کی ہونٹوں سے کراہ نکل گئی۔ رستم نے اپنے شکنجے میں آئے ہوئے شادے نامی شخص کی ران پر اپنا پاؤں رکھا۔ نیچے گرے ہوئے شادے کی پنڈلی رستم کی گرفت میں تھی۔ ایک وحشیانہ جھٹکے کے ساتھ اسے ران پر سے شانے کی ٹانگ توڑ دی۔ شادے کی ہونٹوں سے نکلنے والی چیخ نے گواہی دی کہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ وہ گردالو زمین پر مچھلی کی طرح تڑپا اور رستم کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران میں ایک لہمشیم کرندے نے ہمت کی اور عقب سے رستم کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ یا تو وہ لڑائی بھڑائی کے فن سے ناشنا تھا یا لڑنے سے پہلے ہی ہارا ہوا تھا۔ رستم نے 2 سیکنڈ کے لیے اپنے تڑپتے پھڑکتے معتوب کو چھوڑا اور اس لہمشیم کرندے کو گھما کر پختہ دیوار کے ساتھ دے مارا۔ تصادم شدید تھا، وہ وہیں گر گیا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اسی دوران میں ایک شخص رائفل بدست ٹوٹے ہوئے گیٹ کی طرف سے نمودار ہوا، شاید وہ رستم پر گولی چلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شانی نے محسوس کیا کہ مطلع کرنے کے انداز میں چیخنا چاہتی ہے۔ یہ قیاس کرنا مشکل تھا کہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنا سکتی ہے یا نہیں، تاہم اس کی نوبت نہیں آئی۔ رستم کا ساتھی زبان پہلو سے رائفل بردار پر جھپٹا اور اسے اپنے نیچے رگیدتا وہ دور تک لے گیا۔ یہ وہی منحوس سیکورٹی گارڈ تھا جو ایک دن شانی کے سامنے انوری کو گھسیٹ کر کمرے میں لے گیا تھا۔ زوار نے اس کے ہاتھ سے رائفل چھین اور چند لمحوں میں رائفل کے وزنی کندے سے سیکورٹی انچارج کا سر اور تھوبڑا رنگین کر دیا۔ کوٹھی کے مردانے حصے میں چیخوں پکار کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ شانی چھت کی جالیوں سے بس ایک تماشائی کی سی حیثیت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے فاخر کے چچا زاد قادرے کو دیکھا۔ وہ شاید سویا ہوا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا احاطے کی طرف آیا، رستم کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹکا۔ رستم کے پاؤں میں شاداب برغ بسمل تھا اور اس کی کربناک چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ رستم اور قادرے کے درمیان کوئی 30 میٹر کا فاصلہ رہا ہوگا۔ دونوں کی آنکھیں غصے میں پیوست تھی۔ پھر شانی نے دیکھا رستم نے اپنی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈالا اور بڑے خطرناک انداز میں لمبے پھل کا خمدار خنجر نکال لیا۔ اس کے ساتھ ہی رستم کے منہ سے قہر کے عالم میں ایک گالی قادرے کے لیے نکلی۔ یہ گالی ایک للکار کی طرح قادرے تک پہنچی تھی۔ قادرے کا سکتہ ٹوٹا، اس کے چہرے پر تیش کی سرخی لہرائی، تاہم وہ بھی رستم کی طرف بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف ہی گیا۔ اس کے انداز سے آیا تھا کہ وہ کوئی ہتھیار لینے کے لیے لپکا ہے۔ فضا میں سنسنی بڑھتی جا رہی تھی، شانی جالی سے لگی تھی، دل سینے میں پھڑپڑا رہا تھا۔ صورتحال چند سیکنڈوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ زوار نے رائفل کے بٹ مار مار کر سیکورٹی انچارج کو نیم بے ہوش کر دیا تھا۔ رستم نے شادے کو اس کی سلامت ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹا اور اپنی سٹارٹ جیپ کے پاس لے آیا۔ ایسے کرتے ہوئے شانی سے کچھ اور قریب ہو گیا۔ دونوں کے درمیان وہ مشکل 40-50 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا۔ شانی اس کے چہرے کو اب زیادہ وضاحت سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ پہلے سے کچھ اور دبلا ہو گیا تھا، رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھی، جیسے کوئی نفس کش خود کو مصائب میں جھونک کر افاقہ مستیوں میں ڈبو کر کندن بنا رہا ہو۔ اس کے چہرے میں کچھ ایسی ہی چمک تھی۔ ایک لمحے کے لیے شانی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ چھت پر سے اسے آواز دے، اسے پکارے اور بتائے کہ وہ یہاں ہے، وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اس 4 دیواری سے باہر اور اس سے آگے دنیا کے آخری کنارے تک۔ شاید اس نے پکارنے کے اپنے ہونٹ کھولے بھی تھے مگر پھر بند کر لیے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ پکارا تو اسے جاتا ہے جسے اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، جس کی توجہ اپنی طرف سے ہٹانا ہو، اسے تو پکارا نہیں جاتا۔ وہ بس دیکھتی رہی۔ رستم زخمی شادے کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا جیپ کی کھڑکی تک لایا۔ چند لمحوں کو یوں محسوس ہو کہ شادے کو جیپ کے دروازے کے بجائے کھڑکی کے راستے جیپ کے اندر کھینچ رہا ہے، اور کھینچ بھی اس طرح رہا ہے کہ شادے کی ٹانگیں جیپ میں پہنچیں گی۔ شادے کا سر زمین پر گھسٹ رہا تھا اور اس کی ٹانگیں جیپ کی ادھوری کھڑکی میں تھی۔ پھر شانی نے دیکھا رستم نے جیپ کے اندر سے کھڑکی کے شیشوں اوپر چڑھا دیا۔ شادے کی ٹانگ ٹخنے کے اوپر سے کھڑکی میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ یہی وقت تھا جب قادرہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ آندھی کی طرح نمودار ہوا۔ اس نے آٹومیٹک رائفل سے جیپ پر 3 فائر کیے۔ جیپ کی پچھلی سکرین چکنا چور ہو گئی۔ جیپ کے دروازے کی اور سے زوار نے موزر سے فائرنگ کی۔ تڑ تڑ کی خوفناک آواز گھر و جوار سے لرز گئے۔
قادرہ اور اس کا ساتھی جس کے آدھے چہرے پر شیونگ کریم لگی ہوئی تھی تڑپ کر ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گئے۔ رستم نے جیپ چلا دی۔ شادی کی حالت دیدنی تھی۔ اس کا پاؤں بڑی مضبوطی سے لینڈ روور کی کھڑکی میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے سر کا پچھلا حصہ اور کندھے کے گرد آلود زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ جیپ کے ساتھ الٹا لٹک رہا ہے۔ اس کی دلدوز چیخیں دور دور تک گونج رہی تھی۔ اسی دوران میں ایک دیو ہیکل اسٹیشن کتا جالی دار ڈبے سے نکل کر جیپ کے پیچھے لپکا، غالباً اس کی موتی سے ڈبے سے نکال لائی تھی۔ ابھی وہ جیپ تک پہنچا ہی نہیں تھا کہ ایک بار پھر دونوں طرف سے گولی چلی۔ وہ دو طرفہ فائرنگ کی زد میں آیا اور کئی پٹخنیاں کھا کر ایک کیاری میں گرا۔ پتہ نہیں کہ اسے کس کی گولی لگی تھی۔ جیپ طوفانی رفتار سے اندرونی گیٹ سے نکل کر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی۔ شاداب قابل رحم حالت میں جیپ کے ساتھ گھسٹ رہا تھا۔ رستم نے بیرونی گیٹ تک پہنچنے سے پہلے اس کی ٹانگ آزاد کر دی۔ وہ 2-3 پلٹے کھا کر ساکت ہو گیا۔ بیرونی گیٹ کے قریب 2 گاڑیاں موجود تھی۔ ایک تو قادرے کی جیپ تھی، دوسرے نئی ماڈل کی کرولا تھی۔ ان گاڑیوں کے قریب پہنچ کر رستم کی جیپ ذرا سست ہوئی۔ شانی نے محسوس کیا کہ رستم کا ہاتھ کھڑکی سے نکلا ہے اور اس سے موزدر پستل سے ان گاڑیوں پر چند فائر کیے۔ اس کے فوراً بعد جیپ برق فائری سے گھنے درختوں کے پیچھے اوجھل ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ بمشکل 2.5-3 منٹ کے اندر وقوع پذیر ہو گیا تو یہ لگتا تھا جیسے ایک تند و تیز بگولا آیا اور ارد کی ہر شے کو لمحوں میں تلپٹ کر کے اوجھل ہو گیا تھا۔ قادرہ بے حد پریشانی کے عالم میں چیخ رہا تھا اور کارندوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اب کئی ہٹے کٹے افراد کونے کھدروں سے نکل آئے تھے۔ اکثر کے ہاتھوں میں ہتھیار دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ لوگ زخمی شادے کی طرف دوڑے، کچھ نے کیاری میں پڑی السیشن کتے کی لاش کی طرف دوڑ لگائی۔ قادرے سمیت تقریباً 7-8 افراد گیٹ کے قریب کھڑی گاڑیوں کی طرف بھاگے۔ 2-3 افراد قادرے والی جیپ میں گھسے لیکن پھر تیزی سے اتر آئے۔ تب شانی کو اندازہ ہوا کہ رستم اور زوار جاتے جاتے ان گاڑیوں کو ناکارہ کر گئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا اس کا پتہ شانی کو 2 دن بعد پتہ چلا۔ فائرنگ سے گاڑیوں کے ٹائر برسٹ کر دیے گئے تھے۔ گیٹ کے قریب کھڑی گاڑیوں کی طرف سے مایوس ہو کر کرندے گراجوں کی طرف دوڑے۔ اسی اثنا میں شانی کو چودھری بشیر بھی دکھائی دیا۔ اتوار کی وجہ سے وہ بھی غالباً دیر تک سو رہا تھا۔ وہ سخت غصے میں اور بکھلایا ہوا نظر آیا۔ پہلی گاڑی کے سٹارٹ ہوتے ہوئے گیراج سے نکل کر گیٹ کی طرف بڑھتے بڑھتے 2-3 منٹ لگ گئے۔ ظاہر تھا کہ تب تک جانے والے بہت دور جا چکے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔